آج ہم ڈرامہ سیریل من مست ملنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ کبیر اپنے دوست یاسر سے کہتا ہے، کل تک جس سکندر کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، آج وہی سکندر مجھے گھر کی دگنی رقم دے رہا ہے، اور تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ اتنی بڑی رقم سکندر کے پاس کیسے آئی؟ پھر یاسر کبیر سے کہتا ہے، میں نے واجد اور سیٹھ آدم کو اکٹھے دیکھا تھا، اور واجد ہی وہ واحد شخص ہے جو سکندر کو اتنی بڑی رقم ادھار لے کر دے سکتا ہے۔ یہ سن کر کبیر کہتا ہے، واجد نے اتنی بڑی رقم سکندر کو کس لیے لے کر دی؟ کیا اس میں واجد کا کوئی مقصد ہے؟ اور اگر واجد کے پاس اتنی بڑی رقم ہوتی تو سکندر کو سیٹھ آدم کے پاس اپنا گھر گروی رکھوانا پڑتا۔ پھر کبیر یاسر سے کہتا ہے، تمہیں واجد پر نظر رکھنا ہوگی۔ دوسری طرف کشف دربار پر جاتی ہے اور وہاں واجد اور اسما کو دیکھ لیتی ہے۔ پھر کشف ریا کو بتاتی ہے، تمہاری بہن اسما ہر جمعرات کو دربار پر دیا جلانے نہیں جاتی بلکہ کسی سے ملنے جاتی ہے۔ یہ سن کر ریا کشف سے کہتی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو، اور اگر میری بہن کسی سے ملنے جاتی ہے تو وہ دربار پر ہی کیوں؟ کہیں اور بھی تو اس سے مل سکتی ہے۔ پھر کشف ریا کو بتاتی ہے، تمہاری بہن دربار پر جس شخص سے ملنے جاتی ہے وہ ملنگ کے روپ میں ہوتا ہے، اور پھر اسما اس ملنگ سے ملاقات کر کے واپس چلی جاتی ہے، اور یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تمہاری بہن کو اگر کوئی دیکھ لے تو سب یہی سمجھیں کہ وہ ملنگ سے دعا کے لیے بول رہی تھی۔ یہ سن کر ریا کہتی ہے، کیا تم نے اس ملنگ کا چہرہ دیکھا ہے؟ پھر کشف جواب میں کہتی ہے، وہ کوئی اور نہیں واجد ہے۔ یہ سن کر ریا حیران رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میرا شک صحیح نکلا۔ پھر ریا کشف سے کہتی ہے، تم ابھی اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی، کیونکہ میں خود اسما اور واجد کو رنگے ہاتھ پکڑنا چاہتی ہوں، تاکہ سچ سامنے آنے کے بعد میری بہن میرا گھر برباد نہ کر سکے۔ دوسری طرف واجد کی ہر چال ناکام ہو جاتی ہے تو وہ بھولا کو بلا کر کہتا ہے کہ تم سکندر کو قتل کر دو، کیونکہ کبیر نے سکندر کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ دوبارہ ریا کو لینے کبیر کے گھر گیا تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ اس طرح سکندر کے قتل کے بعد سارا الزام کبیر پر آ جائے گا اور ریا اپنے گھر واپس آ جائے گی۔ پھر مبین کبیر کو پھانسی سے بچانے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ یہ سن کر بھولا کہتا ہے، استاد ابھی تھوڑا صبر کرو، کیونکہ ابھی تمہاری تمام چالیں ناکام ہو رہی ہیں، اسی لیے کچھ دن صبر کرو۔ پھر واجد بھولا سے کہتا ہے، اگر تم ریا کو اس دن اغوا کر لیتے تو آج ریا میری ہوتی۔ یہ سن کر بھولا کہتا ہے، جس کبیر نے صرف 10 سال کی عمر میں اسما کے باپ کو قتل کر دیا تھا، اور اگر اسے ہمارے بارے میں علم ہو گیا تو وہ ہمارا کیا حال کرے گا؟ پھر واجد زور سے ہنستا ہے اور بھولا سے کہتا ہے، اس دن کبیر کے پاس جو گن تھی وہ خالی تھی۔ اس دن میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اصغر خان کو قتل کر دیا، اور سب کو یہ لگا کہ کبیر نے گولی چلائی ہے۔ اس طرح میں دونوں خاندانوں کو سڑک پر لانا چاہتا تھا، اسی لیے اسما سے بھی جھوٹے پیار کا ناٹک کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔